اگر اوپر کوئی خدا موجود ہے تو پھر دنیا میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ قتل کیوں ہے؟ لوٹ مار کیوں ہے؟ عصمت دری کیوں ہے؟ مشہور نغمہ نگار اور بذو میں خود عقل مند جاوید اختر صاحب کا یہ سب سے پسندیدہ سوال ہے۔ ان کی ساری عقل پرستی اسی ایک سوال پر محیط ہے۔ وہ اس سوال سے اتنے مطمئن ہیں کہ کبھی زمینی حقائق پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ایسا ہی کچھ انہوں نے مفتی شمائل احمد ندوی کے ساتھ ڈز گاڈ ایگزسٹ کے عنوان سے ہونے والے مباحثے میں بھی کیا۔ جب جاوید صاحب منطق اور فلسفے کے پس منظر میں پوچھے گئے مفتی شمائل احمد کے سوالات کے جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے وہی آزمودہ بلکہ فرسودہ طریقہ اختیار کیا اور بڑے جذباتی انداز میں پوچھا کہ غزہ میں اب تک 45,000 بچے مارے جا چکے ہیں۔ اگر کوئی خدا ہے تو اس قتل و غارت کو روک کیوں نہیں رہا ہے؟ اور اگر نہیں روک رہا ہے تو پھر ایسے خدا کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی کتابیں پڑھنے والا کوئی بھی طالب علم اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے دے سکتا تھا، لیکن مفتی شمائل احمد نے چونکہ بحث شروع ہونے سے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی مذہبی کتاب کا حوالہ نہیں دیں گے بلکہ صرف منطق اور عقل کی بنیاد پر خدا کے وجود کو ثابت کریں گے، لہٰذا انہوں نے یہ منطقی جواب دیا کہ اسرائیل یا صہیونی فوج فری ول یعنی انہیں ملی ہوئی چھوٹ یا اختیار کے سبب یہ قتل عام کر رہے ہیں، جس کی سزا انہیں آخرت میں ملے گی۔ ان کے اس جواب پر جاوید اختر کے علاوہ وہاں موجود انہی کی طرح سائنس اور عقل کی آڑ میں خدا کا انکار کرنے والے گوہر رضا اور پروشتم اگروال نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے یہ قتل عام خدا ہی کروا رہا ہو اور مفتی شمائل احمد اس قتل عام کی حمایت اور اسرائیلی فوج کا دفاع کر رہے ہوں۔ جاوید صاحب اپنی سی کوشش میں یہ بات بھول گئے کہ غزہ میں قتل عام کے لیے اسرائیل کو ہتھیار امریکہ اور یورپی ممالک سپلائی کر رہے ہیں۔ یہی وہ ممالک ہیں جنہیں جاوید صاحب نے اسی مباحثے میں امن پسند، جمہوریت پسند اور روشن خیال ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ممالک مذہب کو نہیں مانتے۔ غزہ میں قتل عام کے بہانے اس خدا پر انگلی اٹھانا جو جاوید صاحب کی نظر میں ہے ہی نہیں، اور قتل عام کے لیے ہتھیار سپلائی کرنے والوں کو امن پسند، عقل پرست، روشن خیال ثابت کرنا، اگر یہی جاوید صاحب کی عقل مندی ہے تو کوئی بتلائے کہ کشف فہمی اور کن ذہنی کسے کہتے ہیں۔